سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی یہ وفاداریاں نبی پاک علیہ السلام تادم آخر ظاہری وصال تک اللہ کے حبیب علیہ السلام نہیں بھولے. نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے ساتھ حضور کی بھی محبت تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بڑے رشتے آئے، لیکن جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی نبی پاک علیہ السلام نے کسی اور کا رشتہ قبول نہیں کیا. بڑے بڑے امیر لوگوں نے رشتوں کے پیغام بھیجے اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے وفاداری کا حق یہ ادا کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ. فرمایا انہوں نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے تو میں تو ہوئی وفاداروں کا بادشاہ. میں مجھ سے زیادہ وفاداری کون کرے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس کے باوجود کہ بڑے پیغام آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں ہی ایک واحد کماری خاتون تھی جس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیا، باقی جتنی ازواج مطہرات تھی ان میں بہت ساری طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی. کماری ایک ہی تھی ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس بوڑھی عورت خدیجہ کا اس طرح تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رشک کیا کرتی تھی، ان کی قسمت پر میں رشک کیا کرتی تھی. اور میں نے ایک بار تو نبی پاک علیہ السلام سے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں خدیجہ الکبریٰ کا، آپ اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولتے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تجھے کیا بتاؤں کہ غم کے دنوں میں میرا کوئی ساتھی نہیں تھا سوائے خدیجہ الکبریٰ کے. فرمایا جس وقت کوئی مجھے حوصلہ دینے والا نہیں تھا اس وقت خدیجہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، اور جس وقت کوئی اپنا مال دین کے لیے لٹانے والا نہیں تھا اس وقت مال اپنا سارے کا سارا خدیجہ نے لٹایا. فرمایا جس وقت کسی نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تھا خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میرا کلمہ پڑھا تھا. اور فرمایا جب مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو مجھے حوصلہ دھارس بندھانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ پھر محبت کا یوں ثبوت بھی پیش کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن گھر میں گوشت آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ بنا لینا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مہمان آنے والے ہیں، مہمان آئیں گے شوربہ زیادہ کرنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے فرمایا نہیں مہمان آنے والے نہیں ہیں، مجھے پتہ لگا ہے کہ مدینہ منورہ میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں تو میں خدیجہ الکبریٰ کی روح کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ان کی سہیلیوں کو آج یہ سالن بھیجنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ چلا خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں. تو نبی پاک صاحب الوراق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ وفاداری آپ کی یہ محبت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جتنے خوشگوار رہیں گے اگر خامد پہلے فوت ہو جائے تو بیوی کو کبھی نہیں بھولے گا، اور اگر بیوی پہلے فوت ہو جائے تو خامد کو کبھی نہیں بھولے گی. جتنے اچھے خوشگوار ماحول کے اندر زندگی بسر کی ہوگی. اور یہی عالم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی تھا زندگی. ایک بار قید سالی ہوئی، قید پڑ گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی. جانتے ہیں نا حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ السلام کی رضائی ماں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب دیکھا نا نبی پاک علیہ السلام اٹھے ہیں اور سرکار نے اٹھ کے چادر مبارک سیدھی کی ہے، اپنی چادر بچھا رہے ہیں وہاں پہ نیچے، تو سرکار سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں حلیمہ ہے جن کا میں نے دودھ پیا ہے. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پھر اتنی محبت کی، ان کی خدمت کی، خاطر تواضع کی. اور جب وہ حضرت حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں تحفے میں دی اور 1 اونٹ تحفے میں دی. جب حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں سے جانے لگی تو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں دیا اور کہا کہ آپ میرے نبی کی ماں ہیں، ہمارے گھر سے خالی نہ جانا، میں یہ تحفہ دے دیں. یہ لاجواب لوگ تھے. تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ رشک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر کیا کرتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی کبھی موقع ملتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کا تذکرہ چھیڑتے اور آپ دیدہ ہو جاتے، آنکھوں میں مبارک آنسو آ جاتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ چھیڑ کے. اور محبت کا یہ عالم تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تھے 2 بیٹے پہلی شادی سے. ایک بیٹے کا نام تھا ہند اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حالہ.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، باہر سے آواز آئی کہ میں حالہ ہوں، نبی پاک علیہ السلام سے میں نے ملنا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار آرام فرما رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور سرکار اٹھ کے فٹافٹ آپ نے تہمت مبارک سیدھی کی اور سر کے اوپر کپڑا رکھا، فٹافٹ آپ باہر کی طرف گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ باہر آیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وہ بیٹے تھے پچھلی شادی سے، وہ ایمان لے آئے تھے دونوں، حضرت ہند اور حضرت حالہ حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ لیکن محبت کا میں یہ عالم بتا رہا ہوں، آج اگر کوئی بیوی کسی کے ساتھ طلاق یافتہ ہو اور کسی کے ساتھ شادی ہو جائے، پیچھے سے جو بچہ لے کر آئی ہے، اگلا خامد جو ہے یا اس خامد کے رشتہ دار پچھلے بچوں کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پوری امت کو یہ پیغام دیا، فرمایا جب وہ تمہاری بیوی بن جائے تو پھر اس کی اولاد بھی تمہاری اولاد بن جاتی ہے، پھر تمہارا فرض ہے اس کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کرنا۔ تو حضرت حالہ آئے، باہر سے آواز دی تو نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے فٹافٹ گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ اتنی جلدی اٹھے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرا حالہ آیا باہر، مجھے آواز آئی ہے کہ باہر حالہ آیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹوں کے ساتھ بھی محبت آپ اسی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی وفادار ساتھی۔ یہ آیت تو بعد میں آئی ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن پردے والی آیتیں بعد میں نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا وصال مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، انہوں نے مکی زندگی گزاری ساری، پردے والی آیتیں بعد میں آئیں، امہات المومنین کی شان میں آیتیں بعد میں آئیں، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا وہ جنتی خاتون تھی، آپ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے بھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تب بھی آپ پردہ کیا کرتی تھی۔ نماز جب فرض نہیں ہوئی تھی تب بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نماز ادا کیا کرتی تھی، نفل پڑھا کرتی تھی، اور جب نماز فرض ہو گئی تب بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلی نماز حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ادا فرمائی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدہ وہ پہلی ماں کہف امن و امان، اصحاب کہف کا یہ جملہ آپ نے سنا نا، صحاب کہف یعنی غار والے صحابہ، تو اعلیٰ حضرت خدیجہ کو کہہ رہے ہیں کہف امن و امان کہ اماں جی، اماں خدیجہ الکبریٰ آپ امن اور امان کی غار ہیں، امن اور امان کی غار ہے۔ کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، چونکہ قرآن پاک کی آیات تھی اور قرآن پاک کا اللہ کریم تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور آپ فرماتا ہے قرآن کا وزن اگر پہاڑوں پر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ ہیں جن پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ تو حضور ہے نا جن پر اللہ نے پھر قرآن نازل کیا۔ اللہ خود فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، اور آپ فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت کا بوجھ پہاڑوں پہ ڈالا، زمین پہ ڈالا، زمین نے قبول نہ کیا، پہاڑوں پہ ڈال دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھر وہ ہماری امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ رحمت للعالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ آپ نے اللہ کا کلام آپ تک پہنچا، جبریل امین لے کر آئے، تو نبی پاک علیہ السلام آپ کی کیفیت مبارکہ عجیب ہوئی، پسینہ مبارک آیا، گھر پہنچے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا انہوں نے فٹافٹ آپ پر کمبل دیا، آپ کو تسلی دی، اور فرماتی ہیں جو تسلی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، آپ کو غریبوں کا بھلا کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو غریبوں کا بھلا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امن اور امان کی تسلیاں دینے والی ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جن کے مال نے اسلام کو سب سے بڑا فائدہ دیا، محسنہ اسلام ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ وہ پہلی ماں، وہ مسلمانوں کی پہلی ماں ہے ہماری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، انہی کے بطن اطہر سے حضرت زینب
انہی کے بطن اطہر سے حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، سیدہ کونین شہزادی جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت قاسم، حضرت طیب و طاہر، اور ایک نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن اطہر سے ہوئے، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ باقی ساری اولاد حضور کی حضرت خدیجہ کبریٰ کے بطن اطہر سے ہوئی۔ والا حضرت فرماتے ہیں سید ماں وہ پہلی ماں، مومنوں کی پہلی ماں ہے۔ کہف امن و امان، وہ امن اور امان کی غار کا درجہ رکھتی ہے۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا ہے نا، اس حق ادا کرنے پر لاکھوں سلام۔ اللہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کی قربت مبارکہ پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 رمضان المبارک ان کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ کا یوم وصال ہے۔ ان کے نام کا صدقہ کریں، ان کے نام کی خیرات کریں، اپنی بچیوں کو بتائیں، اپنی بیویوں کو بتائیں، ماں بہنوں بیٹیوں کو بتائیں کہ 10 رمضان المبارک مومنوں کی پہلی ماں، محسنہ اسلام، وفادار نبی، رفیقہ حیات مصطفیٰ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا یوم وصال ہے۔